جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی غدار نہیں ہو سکتا. سپلٹ ونڈو میں اس وقت آپ کو میرے خیال ہے یہ نظر آ رہا ہوگا. کوئی بھی پاکستانی غدار نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب. بات ٹھیک ہے, انڈینائبل ہے, بات ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی پاکستانی غدار نہیں ہو سکتا تو پھر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو چلانے والا ایک کنگ میکر, اداروں کے لیے اتنا مقرب, اتنا اہم آدمی جو 20 25 30 سال تک اس ملک, اس شہر کی سیاست کو چلاتا رہا, وہ غدار کیسے ہو گیا؟ لیکن عزیزو, دوستو, جناب من, یہ کون سا دورہ معیار ہے کہ اگر الطاف حسین کرے تو غداری, اور الطاف حسین سے کروانے والا غدار نہیں؟ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے یوٹیوب پہ کہ ایک آدمی یہاں کراچی میں بیٹھ کر کے الطاف حسین کو اکسا رہا ہے کہ بھائی ہمارا پاکستان زندہ باد کا نعرہ معاذ اللہ لگانے کو دل نہیں کرتا. وہ آدمی غدار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آگے چل کر کے اس نے ایک جمہوری حکومت کو سہارا دینا تھا اپنے لولے لنگڑے کاندھوں پہ. اسی لیے نا ایک سو کالڈ لولا لنگڑا تعاون زدہ سیٹ اپ رن کرنے کے لیے ان کی معاونت, ان کی ضرورت تھی. اسی لیے نواز شریف ملک کا سابق وزیر اعظم رہ چکا, 3 مرتبہ کا وزیر اعظم, بیرون ملک بیٹھ کر کے کیا کیا مشگافیاں کر رہا ہے, کون نہیں دیکھ رہا؟ کل کے جلسے میں اس نے بیٹھ کر کے جنرل باجوہ کا نام لے کر کے کیا کچھ کہا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے نام لے کر کے کہا ہے کہ آپ عمران خان کو لے کر کے آئے, اس نے نام لے کر کے کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں. وہ یہ بھول گیا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں سب سے آگے بڑھ کر کے جنگلہ پھاند کر کے ووٹ ڈالنے والوں میں اسی کے چاچے مامے تھے. وہ کس کی ہدایت پہ کر رہے تھے؟ تمہاری نا. وہ لوگ جو اس کو لے کر کے آئے, یہاں تک پہنچایا, وہ کیا اس بات کا نوٹس لیں گے کہ پچھلے جتنے لوگ تھے جو اس وقت خطیر پینشنز پا رہے ہیں, وہ جو اس گناہ کے بالواسطہ یا بلا واسطہ ذمہ دار ہیں, ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. الطاف حسین کو اگر غدار ڈکلیئر کیا ہے تو پھر الطاف حسین کے چاچے مامے اس ایک زہریلے درخت کی جو تنا, اس کی جو شاخیں, اس کی جو اور جس کو کہتے ہیں کنیکشنز ہیں, ان کو بھی کاٹنا پڑے گا. لیکن یہ کام ون سائیڈڈ نہیں ہوگا. یہ کام ون سائیڈڈ اگر ہوگا تو اسے انتقام کہا جائے گا. پھر الطاف حسین کا وہ بیانیہ کہ ہمیں دیوار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, اور آپ بھی یہ بات جانتے ہیں, میں اپنے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں, آج ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں, ذرا دل تھام کے سنیے گا. خاص طور پہ MQM والے تو اسے ضرور سنیں میرے بھائی, کیونکہ تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں بلا وجہ تم لوگوں کی مخالفت کرتا ہوں, حالانکہ میری مخالفت کی باقاعدہ وجوہات موجود ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں آج بھی یہ بات مانتا ہوں کہ اگر آدھے گھنٹے کے لیے الطاف حسین کا ٹیلی فون آن کر دیا جائے تو اس شہر کو بہا کے لے جائے گا وہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ بات وہ لوگ بھی جانتے ہیں جنہوں نے وائپ آؤٹ کیا ہے, یہ بات وہ جانتے ہیں. الطاف حسین سے محبت اس شہر کی اکثریت کے دلوں میں آج بھی موجزن ہے. اس کی محبت یا MQM کی ضرورت اس شہر میں بالکل ویسی ہے جیسے پانی میں گھاس میں پانی تیر رہی ہوتی ہے, تو اسے محسوس کیا جا سکتا ہے, دیکھا نہیں جاتا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے, وہ غلط فہمی میں. یہ فیوریٹزم نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم نے بھٹو کو پاکستان مخالف ایک رہنما کے طور پر, آج بھی کنٹروورشل ایک کیریکٹر کے طور پر رکھا ہوا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, جس نے ڈھاکہ بنوایا تھا. ادھر تم, ادھر ہم, اور شیخ مجیب اور واٹ ایور سب ذہنوں میں ہوگا. یہی کام دوسری طرف ایک اور آدمی نے بھی تو کیا تھا جو اس وقت کا فوجی حکمران تھا, جس کا نام ہے یحییٰ خان. یحییٰ خان کے ساتھ یہ سلوک ہم نے کیوں کیا کہ اس کو مرنے کے بعد ایک عادی مجرم کو, ایک زانی, ایک شرابی, ایک تمام شرعی عیوب میں مبتلا ایک احمق حکمراں, ایک کمزور, ایک ناکام حکمراں کو مرنے کے بعد ہم نے جھنڈے میں لپیٹ کے گاڑ دیا. کائے کے لیے بھائی؟ ایسا کون سا کام اس نے کیا تھا؟ کون سی تیر توپ تلوار چلائی تھی اس نے؟ اور اس کی باقیات آج بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سینوں میں مونگ دلی. کیا ایسا کیا تھا اس نے بھائی؟ جنرل کیا ان کا نام ہے, اسد درانی صاحب, سابق DGI, سابق DGI, اور رو کے چیف کے ساتھ مل کر کے کتاب لکھ ڈالی. یہ کیا ہو رہا ہے؟
اس کا نوٹس لیا گیا اور اس کے بعد جیسے نوٹس لینے کے بعد ہوتا ہے صاحب، عتیقہ اڈو کی شراب کی بوتلیں ثابت نہیں ہو سکی تو یہ مطلب اسد درانی پہ کون کیا ثابت کر لے گا؟ یہ کون سا احتساب ہے؟ یہ کون سا احتساب ہے بھائی؟ نواز شریف کو پہلے تو نکال کر کے اس ملک سے صحیح سلامت باہر بھیج دیا کہ جاؤ بیٹا جا کے مزے کرو، اس کو میڈیکل این آر او دیا، اس کے بعد جب وہ وہاں سے تمنچے بازی کر رہا ہے، تبرہ کر رہا ہے، تو آپ یہاں پہ مطلب بیٹھے ہوئے بھائی ایکشن لو، نون لیگ کے خلاف بھی اسی طرح کا ایکشن لو نا جس طرح سے ایم کیو ایم کے خلاف لیا تھا، وہ ٹارگٹ کلنگ کیا کرتے تھے، بہت ساری چیزیں ہیں بالکل ہیں، لیکن یہی کام اے این پی بھی کرتی تھی، اس کے خلاف کون کرے گا؟ بنارس میں مہاجروں کو جانا الاؤڈ نہیں تھا، لیاری میں اگر کوئی مہاجر چلا گیا تو اس کی جان کی خیر نہیں تھی، یہ بات کہ کون نہیں جانتا؟ اٹس اے ٹو وے ٹریفک، سب کو پکڑو نا، ایک کے خلاف کریک ڈاؤن اور دوسرے کو چپ کر کے بٹھا دیا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ عقل مندی تو ضرور ہے لیکن یہ ملک کی مفاد میں کیسے ہے؟ عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اس وقت، آپ بہت زیادہ دور مت جائیے، تھوڑے دور چلے جائیے، یوٹیوب پہ ذرا لکھ کر کے ڈالیے عمران خان صاحب کے بارے میں، آئی ایس آئی کے خلاف، اس ملک کی ریاست کے خلاف، اس ملک کی حکومت کے خلاف، اس ملک کی فوج کے خلاف، وزیرستان میں قتال تک کے اور کچھ ایسے الزامات جو میں اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہ رہا، الزامات عمران خان نے نہیں لگائے، وہ سب سیٹ اسائڈ کر کے ملک کے وزیر اعظم ہے وہ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نواز شریف یہ جھک مار کر کے 90 پہ آتا تھا، یہ زرداری یہاں آ کر کے الطاف بھائی کرتا تھا، کون نہیں جانتا ہے؟ پیپلز پارٹی والے آج ایم کیو ایم کو گالیاں دے رہے ہیں، کیا ہوا تھا اس وقت جس وقت اقتدار کی بھیک مانگنے کے لیے 90 جاتے تھے؟ نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی والے، سٹنگ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی 90 پہ کھڑے ہیں۔ یہ جو یک طرفہ جو ون سائیڈڈ جس طرح سے ہماری یہ پولیٹیکل اپروچ ہے یا واٹ ایور ہمارے اداروں کی اپروچ ہے، اس سے یہ جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے جو آج اس وقت لاوارث محسوس کر رہی ہے اپنے کو، باوجود اس کے کہ ایک طرف پی ایس پی اپنی سیاست کر رہی ہے، ایک طرف فاروق ستار کہیں نہ کہیں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف ایم کیو ایم پاکستان اپنا جو الگ جھنڈا لے کر کے کھڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ شہر اور یہاں کے لوگ لاوارث ہیں۔ اللہ اپنی امان میں رکھے پروردگار عالم اس مفاد پرستانہ سیاست سے بھی اور اس قسم کے ون سائیڈڈ احتساب سے بھی جو ایک کمیونٹی میں احساس محرومی کے اضافے کا موجب بنتا ہے، جو ان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یار ہم نے کیا کوئی غلطی کی ہے معاذ اللہ، کیا ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسی سیاہی ہے کہ جو ہماری طرف لوگوں کی نگاہ ہی نہیں جاتی۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار عالم اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والوں کو، ڈیسیژن میکرز کو اپنی